الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 183 اور آیت نمبر 184 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ روزے چند دنوں میں جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو، یعنی وہ روزہ نہ رکھے، تو دوسرے دنوں میں عدد پورا کرنا ضروری ہے، اور جن لوگوں پر روزہ رکھنا مشکل ہو ان پر ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ جو شخص فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: اسلام میں کئی اور احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی کئی مراحل میں ہوئی ہے۔ روزہ نبوت کے 15ویں سال 2 ہجری میں فرض ہوا۔ ابتدا میں ایک روزہ عاشورہ کا تھا، پھر ہر مہینہ کی 13، 14 اور 15 کے روزے فرض ہوئے، پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے پورے روزے فرض ہوئے، مگر اختیار تھا کوئی نہ رکھے تو روزے کے بدلے میں فدیہ دے، یعنی مسکین کو کھانا کھلائے۔ پھر یہ رعایت بھی منسوخ کر دی گئی، البتہ یہ رعایت مریض، مسافر، حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون کے حق میں جاری رہی۔ روزہ کے سلسلہ میں ایک دور یہ بھی گزرا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پہلے جو چاہو کھاؤ، مگر سو کر اٹھنے کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ پھر حضرت سرما رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آنے پر صبح تک کھانے پینے کا اختیار دے دیا گیا۔ روزہ کا شرعی معنی یہ ہے کہ بالغ آدمی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو چھوڑ دے۔ یعنی احکام کے نزول میں ترتیب اس طرح ہے: پہلے نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ فرض، پھر روزہ، پھر حج اور پھر جہاد۔ جیسے نماز کے اندر تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں کہ معراج والے دن 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر 5 کی تخفیف ہوتی رہی اور باقی 5 رہ گئیں۔ شروع میں 2 رکعتیں فرض دیں،
پھر سفر میں 2 رہیں اور اقامت میں 4 یا 3 کر دی گئیں۔ ایسے روزہ کے اندر کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے۔ یہ عبادت پہلی قوموں میں رہی، جیسے کما کوتبہ علی الذین من قبلکم میں ارشاد ہے۔ اس عظیم عبادت کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے مختلف انداز میں ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اس عبادت کی عظمت کا ذکر اس طرح بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس عبادت کی عظمت کو بیان فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن روزہ دار ہی داخل ہوں گے اور کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ روزہ داروں کے داخل ہونے کے بعد یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس عبادت کی اہمیت کو ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑا، اگر وہ زمانہ بھر بھی روزہ رکھے تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ روزے سے نفسانی قوتیں کمزور ہوتی ہیں اور روحانی طاقت کو فروغ ملتا ہے، اور انسانی زندگی میں روحانیت کو فروغ دینا عظیم درجہ ہے۔ روزہ رکھنے سے بھوک پیاس کا پتہ چلتا ہے اور انعامات الہیہ کی قدر بڑھتی ہے، اور پھر بھوک پیاس صحت کے لیے بھی مفید ہیں، اور بھوک کئی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ روزہ میں رات کو عبادت، تراویح، نوافل، تہجد کی عادت ہو جاتی ہے، جو مزید خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ عام عبادات کا بدل جنت ہے، مگر روزہ کا بدل خود ذات رب قدوس ہے، جیسے ارشاد ہے، وَأَنَا عَاجِزِ بِهِ، یا دوسری قرات کے مطابق وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے سے پہلے 40 روزوں کا حکم تھا، جس سے روزہ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی اس عبادت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قیامت کے دن رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بد نصیب فرمایا جو رمضان پائے اور روزہ رکھ کر جہنم سے آزادی حاصل نہ کر سکے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔